غربت اور افلاس ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اس کے خلاف لڑنا، اس کے خلاف جد و جہد کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اگر آپ غربت کے ساتھ اور افلاس کے ساتھ جینا آپ نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، آپ نہ صرف اپنے گناہ گار ہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے بھی گناہ گار ہیں۔ معاشی خوشحالی کے لیے جد و جہد کرنا، اپنے قوم، قبیلے اور خاندان کے لیے معاشی خوشحالی کے لیے تگ و دو کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ معاشرے میں اگر آپ سر اٹھا کر جینے کے قابل ہی نہیں بن سکے، نہ خود بن سکے، نہ اپنی نسل کے لیے ایسا کچھ کر سکے، تو پھر آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ میں اس کی ایک بات آپ کو حدیث شریف بتا دیتا ہوں۔ واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک دفعہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ایک شخص نا اپنے کام میں کوئی مزدوری کر رہا تھا، جو بھی کچھ وہ کام میں اتنا مگن تھا، تو اس نے نوٹ نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے ہیں۔ تو دوسرے صحابہ کرام نے کہا، ان کا حضور دیکھیں یہ بندہ دنیا داری میں کتنا مگن ہے، اسے دھیان ہی نہیں کیا آپ گزرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ حدیث بڑی اہم ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر یہ شخص اپنے بیوی بچوں کے رزق کے لیے اتنی تگ و دو سے لگا ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ تگ و دو قبول ہے۔ اور ہاں، اگر یہ اتنی تگ و دو سے یہ پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاشرے میں باوقار زندگی گزار سکے، عزت آبرو اپنے لیے بھی کمائے، سر اٹھا کر جی سکے، اور اس کے بچے بھی سر اٹھا کر جی سکے، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا داری کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ آپ نے آگے تیسری بات فرمائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اس لیے دولت کمانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، پیسہ کمانے کی دھن میں اس لیے لگا ہوا ہے کہ اس کے پاس طاقت آئے، پیسہ آئے، دولت آئے، اور یہ دوسروں پر، اپنے سے کم لوگوں پر اس کا رعب جاڑے اور طاقت حاصل کر کے اس کا ناجائز اور غلط استعمال کر کے لوگوں کو ڈرائے اور لوگوں پر اپنا دبدبہ جمائے، تو پھر یہ باطل ہے، تو پھر یہ غلط کر رہا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے معاشی جد و جہد کرنا، معاشی خوشحالی حاصل کرنا، یہ عین عبادت ہے۔ اور اگر آپ اپنے خاندان سے، اپنے بچوں کے لیے غربت اور افلاس ختم نہیں کر سکے، تو پھر آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسل کے لیے بڑے ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ معاشی جد و جہد، معاشی تگ و دو کرنا، یہ بالکل اپنی نسلوں کے لیے اس نظریے سے کہ خیر پیدا ہو، معاشرے میں میں کمزور نہ سمجھا جاؤں، معاشرے میں میرے بچے، میری نسل احساس کمتری کا شکار نہ رہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں معاشی خوشحالی، جو معاشی سٹیٹس جو ہے، فنانشل سٹیٹس کسی بھی بندے کا، وہ معاشرے میں اس بندے کی ورتھ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا یہ نظام ایسا ہے نا۔ عبادات اور تقوی وہ ایک اور بات ہے، اس میں بھی ہم کبھی بات کریں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر آپ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، آپ معاشرے میں، آپ کا معاشی فنانشل سٹیٹس، فنانشل پوزیشن آپ کی کمزور ہے، آپ کا سوشل سٹیٹس نہیں ہے معاشرے میں، تو معاشرے میں باوقار اور عزت سے جینا کہ آپ کا حق نہیں ہے، تو اس کے لیے جو لوازمات چاہیے جائز طریقے سے، وہ آپ کو پورے کرنے چاہیے، وہ آپ کو اپنے لیے پورے کرنے چاہیے، اپنے بچوں کے لیے پوری کرنے چاہیے، اپنی نسلوں کے لیے پورے کرنے چاہیے۔ معاشی افلاس، غربت کے خلاف لڑنا ایک جہاد ہے۔ یہ اپنے خاندان کی افلاس کے خلاف بھی لڑنا چاہیے سب سے پہلے، اور پھر معاشرے کی سے غربت و افلاس اور یہ معاشی بے بسی دور کرنے کے لیے، معاشی مساوات پیدا کرنے کے لیے اس کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ معاشرے قائم ہی تب رہتے ہیں
جب ان میں رواداری ہو، جب ان میں معاشی مساوات ہو، معاشی اور معاشرتی مساوات، معاشرے قائم ہی ان تین باتوں پر ہے، عدل و انصاف پر، امن و امان اور معاشی اور معاشرتی مساوات پر۔ اسلام آیا ہی یہ تین مساوات قائم کرنے کے لیے تھا کہ یہ ڈسکریمنیشن اگر سوسائٹی سے ختم ہوگی تو یہ معاشرہ ایک گہوارہ بنے گا، اسلام کا گہوارہ بنے گا۔ اسلامک اسٹیٹ ہوتی وہ ہے جس میں امن و امان ہو، جس میں معاشی اور معاشرتی مساوات ہو، جس میں اپنا عدل و انصاف ہو، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اگر معاشی مواقع آپ کے پاس ہیں، آپ کو ان معاشی مواقع کو اویل کرنا چاہیے اور اپنے خاندان کو معاشی خوشحالی کے لیے آپ کو پوری تگودو کرنی چاہیے۔ یہ تگودو اگر آپ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنے بھی گناہ گار ہیں، اپنی نسلوں کے بھی گناہ گار ہیں، کیونکہ آپ نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی، آپ نے ایسی جدوجہد نہیں کی، آپ نے اپنا آرام قربان نہیں کیا، اپنا سکون قربان نہیں کیا اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ ان کو نہ معاشی اسٹیٹس دے سکے، نہ ان کو سماجی وقار دے سکے، تو پھر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے ہی کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مومن کے ذمے تین ہی تو چیزیں ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا نام اسلامی رکھنا، اچھا سا نام رکھ دینا، اسلامی سے مراد ہے اس کا اچھے میننگ والا نام رکھنا، اس کا خوبصورت نام رکھ دینا۔ مطلب بچہ پیدا ہو گیا بدھو ہی نام نہیں نہ رکھ دینا، آپ نے اس کا بدھو نام نہیں رکھ دینا، تو آپ نے اس کا نام اچھا رکھنا ہے۔ دوسری بات، اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرنی ہے۔ اب تعلیم و تربیت آپ ذرا اس پر اگر اس کی تشریح کریں تو بڑا لمبا اس پر بولا جا سکتا ہے کہ تعلیم و تربیت میں کیا آتا ہے۔ تعلیم و تربیت میں یہ ایک آتا ہے کہ اگر آپ کا معاشی فائنینشیل اسٹیٹس آپ کا اچھا ہے تو یہ بھی بچے کی تعلیم و تربیت میں یہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں آپ کے بچوں کی شخصیت پر۔ والدین کا فائنینشیل اسٹیٹس بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ غریب کا بچہ ہے تو وہ اور طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اگر وہ باہر جا کے دیکھتا ہے امراء کے بچوں کو تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو احساس کمتری سے نکالنے کے لیے یہ کوشش نہیں کرنی کہ میرے بچوں میں یہ جس سوسائٹی میں بیٹھتا ہے وہاں یہ اپنا کمتر نہ سمجھا جائے، تو اس کے لیے آپ کو کرنا تو پڑے گا، محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو اگر آپ بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، بھئی کیوں نہیں پرواہ کرتے؟ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو الاجیکل ہے، جو سماج کی ایک حقیقت ہے بہت بڑی، آپ اس سے بچے کو نظریں چرانے کی تربیت دے رہے ہیں، تو یہ تربیت تو نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اپنی بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے معاشی جدوجہد کرنا، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ان کو سماجی اور اپنا معاشی اسٹیٹس ان کے لیے بنانا، یہ جدوجہد عین خیر والی جدوجہد ہے، خیر کی نیت سے آپ نے کرنا ہے۔ وہی بات اللہ کے نبی کی کہ یہ معاشرے کو دبانے کے لیے آپ نے نہیں کرنا کہ میں لوگوں کو بتاتا رہوں میں بہت امیر ہوں میرے پر، نہیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ تو سماجی اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم کو خیر والی معاشی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔